نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 بی 184 کا دوسرا پارٹ پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ فمن نون ساکن کے بعد تا ہے۔ حروف اخفا کون سے ہیں؟ حروف یرملون، حروف حلقی اور با کے علاوہ، اور الف اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہ حروف اخفا میں سے ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیرا، اور یہ نون ساکن، تنوین اور نون ساکن کے بعد یہاں پہ فا ہے، یہاں پہ تا ہے، تو یہاں اخفا ہوگا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا، یہاں پہ تنوین کے بعد لام ہے تو ادغام کامل، تو تنوین پڑھنے میں باقی نہیں رہے گی۔ خیر لہ، اس کو میں نے ملا کر اس لیے پڑھا کہ ہا ضمیر سے پہلے بھی زبر ہے، بعد میں بھی زبر ہے، تو اس کو ہا پیشوا ہو لمبا کریں گے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ہاں جی، آگے علم صرف میں کلمات پہ بحث۔ فا حرف عطف ہے جس کا پچھلی آیت کے اوپر عطف ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ پہ۔ تطوع، تو واو عین مادہ سے، تفعل کے وزن پر باب تفاعل سے یہ لفظ ہے۔ خیر اسم، فہوا فا، یہ رابطہ لجواب الشرط، جواب الشرط۔ فہوا، ہوا کیا ہے جی؟ ضمیر مرفوع منفصل، خیر پھر اسم، لہو مرکب جاری، واو عطف، ان حرف مصدریہ، تصومو فعل و فاعل، پھر یہ ان جمع فعل از اکول ٹو مصدر ہو جائے گا۔ خیر پھر اسم، لکم مرکب جاری، ان حرف شرط۔ کنتم، کانا سے، کانا کانا، کانو کانت، کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ضمیر مرفوع متصل، تم اس کے اندر، اور یہ اسم کانا بن رہی ہے، اور کانا فعل ناقص۔ تعلمون، علم یعلم سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، جس طرح یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کانا فعل مضارع پر داخل ہو کر ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ جمع مذکر حاضر یہ بھی، اور جمع مذکر حاضر یہ بھی، یعنی کانا کا اسلوب ہے جب مضارع پہ داخل ہو تو کانا کے سارے صیغے بھی تبدیل ہوتے ہیں اور مضارع کے سارے صیغے بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ کانا کے ساتھ یعلم، کانا کے ساتھ یعلمان، کانو کے ساتھ یعلمون، تو اسی طرح بالترتیب آخر تک۔ کننا نعلم۔ تو یہ ہوئی تھی علم صرف کے مطابق تھوڑی سی تفصیل۔ آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں دیکھتے ہیں، پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا فا، اس کو عطف کہتے ہیں، یہ عاطفہ ہے۔ پیچھے جو آیت کا حصہ تھا وہ تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو اس کے اوپر یہ عطف ہے۔ یعنی جس لیکچر میں میں نے لکھا تھا کہ واجب، کیا واجب ہے جی؟ فدیہ۔
وفدیۃ طعام مسکین واجب علی الذین یطیقونہ، تو فدیۃ الطعام میں اور زیادہ کرنا ہے، اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے، یہ ہے اس کا معنی، تو وہ اور جو اس میں زیادہ نیکی کرے۔ تو من اس میں شرط ہے، تطوع فعل و فاعل، تو یہ فاعل جو ہے اس من کی طرف راجع ہوا، کیا کرے؟ خیرن، جیسے آتا ہے نا آمنت باللہ، یہ تطوع ایسا فعل ہے جس کے ساتھ اس کا مفعول با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پہ خیرن کو علماء لکھتے ہیں یہ منصوب ہے بنزع الخافض بخیر، یعنی یہاں پہ اصل تھا بخیر، ہم نے جو خفض دینے والا، خیر کو کسرہ دینے والا جو حرف جارہ تھا اس کو نزع کر دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو ہٹانے کے بعد یہ کلمہ منصوب ظاہر کیا، تو یہ ہے خیرن۔ تو فعل، فاعل اور مفعول، فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی میں زیادہ کرے، اور پھر جو کوئی شخص خوشی سے نیکی کرے، نیکی کرے سے مراد ہے اس میں اس نیکی میں زیادہ کرے، وہ جو فدیۃ طعام مسکین ہے وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر استطاعت رکھتا ہے تو اور بھی زیادہ کرے، جتنے کا حکم ہے اس سے زیادہ کرے، تو پھر جواب شرط کیا ہے؟ یہ جب شرط مکمل ہوگی تو اس کا جواب یہ ملے گا، فہوا مبتدا، خیر اس کی خبر، لہو مرکب جاری متعلق خبر، تو گویا وہ بہتر ہے لہو اس کے لیے۔ کون ہے لہو؟ یہ ہا ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ من کی طرف، اس فاعل کی طرف۔ ہاں جی، آگے ہے جی پھر عطف واو، ان تصومو، ان کو ہم نے مصدریہ کہا، تصومو فعل و فاعل، تو فاعل کیا ہے؟ یہ واو، یہ جمع کا صیغہ ہے، تصومو جمع مذکر حاضر ہے، تو ادھر سے ضمیر کون سی لانی پڑے گی؟ کم والی، جمع مذکر حاضر والی، تو ان اور صوم، تصومو جمع جو ہے مل کر ایک مصدر بنے گا، مصدر کیا ہے؟ صیام، تو صیامکم تمہارا روزہ، یہ پھر ان تصومو یہ دونوں مل کر یہ کیا بنیں گے؟ یہ مبتدا بنیں گے، اور یہ اس کی خبر ہوگی، تو تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان اگر، یہ ہے حرف شرط، اگر تمہیں سمجھ ہو، اگر تم، یہ عربی میں بھی تم ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی تم ہے، تم ہو جانتے، تم سب اگر اس کا علم رکھتے ہو، اگر تم سب اس کا علم رکھتے ہو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تعلمون فعل اور فاعل، فاعل کیا ہے؟ یہ واو، یہ واو ہے ضمیر مرفوع متصل فعل مضارع، تو کانا کا یہ اسم ہے ضمیر مرفوع متصل جو ہے تم، اور مزید اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو صرف تا ضمیر ہے اور میم جمع للذکور ہے، تعلمون میں واو ضمیر ہے اور یہ فعل ہے، تو یہ خبر کانا ہے، تو یہ فعل اور فاعل ایک جملہ فعلیہ، خبر کانا اور یہ اسم کانا، اسم کانا اور خبر کانا مل کر جملہ اسمیہ شرطیہ، ان کے ذریعے کہ اگر تم اس کو جانتے ہوتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ ماضی استمراری، ماضی میں اگر تم، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب یوم حساب کے دن صیامکم کا خیر لکم ہونا ظاہر ہو جائے گا، تو یہ آگے شرط ہے کہ اگر تم جانتے ہوتے تو یہ تمہارا لیے بہتر تھا اور تم ایسا ضرور کرتے، تو آج کر لو، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ گویا
آج اس کو پڑھ کر تو آج کی ماضی استمراری جس آدمی نے روزے نہیں رکھے اور اس کے لیے یہ سمجھ ہے کہ میرا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، آج مجھے علم ہو گیا ہے تو میں روزہ رکھوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔